عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے. کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون. وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. ڈینمارک کے پادری نے جب رسول اللہ کی گستاخی کی تھی، وہ نفرت ڈاکٹر اسرار کو وہاں بھی اتنی نہیں نظر آئی ہوگی. اور آج بھی یہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، کملیش تیواری جیسے خبیث نے رسول اللہ کی گستاخی کی، یہ وہاں نظر نہیں آ رہے. جو میلاد مناتے ہیں وہ کافر ہے، اور ایسے بدترین کافر ہے کہ ان سے جہاد کرنا فرض ہے. یعنی میلاد نے آپ کو اسلام سے نکال دیا. بتائیے، آپ نے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا تو نبی کو خدا کہا کہ آپ مشرک ہوئے؟ ارے آپ تو تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے 12 تاریخ تھی، پیدا ہوئے، ماں آمنہ تھی، باپ عبداللہ تھے، دادا عبد المطلب تھے. آپ پورے رشتہ دار بتا رہے ہیں، باپ بتا رہے ہیں، ماں بتا رہے ہیں، پیدا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں. تو پیدا وہ ہوتا ہے جو خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ قدر والے بھی ہے، احسان والے بھی ہے. احسان کا احساس کرنے والے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے انہیں فوراً یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ یہی وہ مہینہ مبارک ہے جس مہینے میں ایسی عظیم نعمت رب نے عطا کی تھی، لہذا پورا مہینہ اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیے، یہ ایک محروم ہے جو جا چکے ہیں، یہ اپنے انجام کو پہنچ چکے. جو ان کا مقصد، جو ان کا مسکن اصلی تھا، وہاں پہنچ گئے. ڈاکٹر اسرار احمد، آئیے ان کی ذرا شدت دیکھیے. اتنی شدت انہوں نے کبھی اسلام کے گستاخوں کے بارے میں نہیں بتائی، نبی کے گستاخوں کے بارے میں ان کی اتنی شدت نہیں تھی جتنی میلاد منانے والوں کے لیے شدت ہے ان کے. ڈاکٹر اسرار صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے. عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے. عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے. کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون. وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن. اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا. وہی 3 درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ میلاد منانے والوں سے نفرت. ڈینمارک کے پادری نے جب رسول اللہ کی گستاخی کی تھی، وہ نفرت ڈاکٹر اسرار کو وہاں بھی اتنی نہیں نظر آئی ہوگی. اور آج بھی یہ جو توحید کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، کملیش تیواری جیسے خبیث نے رسول اللہ کی گستاخی کی، یہ وہاں نظر نہیں آ رہے. میں غیر مقلدوں کی بات کر رہا ہوں. اب رہ کے دیوبندی وہ کچھ نظر آ رہے ہیں تو ان کے بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کیا کرنا چاہیے. حالانکہ میں دونوں پہلو رکھوں گا. کیا انہوں نے امریکہ کے خلاف کبھی اتنی شدت سے زبان کھولی جتنا یہ میلاد منانے والوں کے خلاف زبان کھول رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے خلاف انہوں نے کبھی اتنی شدت سے جملے کہے کہ جنہوں نے صحابہ کی قبروں کو تک ڈھایا ہو، جنہوں نے مکہ اور مدینے میں 600 مساجدوں کو شہید کیا ہو؟ وہاں پر نہیں. لیکن آئیے آپ دیکھیے کہ کتنی شدت کہتے ہیں کہ میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے. کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا؟ یہ پہلا الزام ہے ان کا کہ کیا رسول اللہ نے اس کا حکم دیا؟ کیا صحابہ نے یہ میلاد منایا؟ یہ اپنی ایجادات ہے. تو اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے، جب لوگ میلاد منانے لگے، نبی کی میلاد کا ذکر کرنے لگے،
تو کیا کرو؟ فمن جاہدہ فی یدہ، تو اپنے ہاتھ سے ان سے جہاد کرو، جنگ کرو. یعنی دوسرے لفظوں میں اسرار احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میلاد مناتے ہیں وہ کافر ہے، اور ایسے بدترین کافر ہے کہ ان سے جہاد کرنا فرض ہے. یعنی میلاد نے آپ کو اسلام سے نکال دیا. بتائیے، آپ نے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا تو نبی کو خدا کہا کہ آپ مشرک ہوئے؟ ارے آپ تو تذکرہ کر رہے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے 12 تاریخ تھی، پیدا ہوئے، ماں آمنہ تھی، باپ عبداللہ تھے، دادا عبد المطلب تھے. آپ پورے رشتہ دار بتا رہے ہیں، باپ بتا رہے ہیں، ماں بتا رہے ہیں، پیدا ہونے کا ذکر کر رہے ہیں. تو پیدا وہ ہوتا ہے جو خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. تو آپ تو توحید کا ذکر کر رہے ہیں، توحید کو بلند کر رہے ہیں. اور ہم ہر سال میلاد اس لیے مناتے، سن لیجئے، ہمارے سامنے تاریخ کی وہ قومیں موجود ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر خدا کا بیٹا کہا. وہ یہودی موجود ہے جنہوں نے حضرت عزیر کو 100 سال کے بعد زندہ دیکھا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا. تو ہمیں اندیشہ تھا کہ عزیر سے زیادہ معجزات رسول اللہ کی ہیں، عیسیٰ سے زیادہ معجزے رسول اللہ کے، تو آنے والی قوم رسول کو خدا نہ کہہ دے. تو ہر سال میلاد منا کے بتایا گیا خدا نہ کہنا، محمد ہے، یہ پیدا ہوئے ہیں، اور جو پیدا ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا. تو ہم تو توحید بتا رہے ہیں اور تم نے اسی کو شرک کر دیا، اور جہاد. تو اسرار احمد، آپ تو مر کر مٹی میں مل چکے ہو. کاش اگر زندہ ہوتے تو میں آپ سے تعلق قائم کر کے پوچھتا کہ اسرار صاحب اتنی شدت سے کبھی آپ نے اسلام کے دشمنوں سے بھی جہاد کا فتویٰ دیا؟ وہاں نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ تلوے چاٹنے کی عادت تھی آپ کو. جب تک آپ امریکہ کے تلوے نہ چاٹے، جب تک آپ سعودیہ کے تلوے نہ چاٹے، آپ کی دال روٹی نہیں چل سکتی. دال روٹی واپس لے رہا ہوں، بریانی کی بوٹیاں نہیں چل سکتی. دال روٹی تھوڑی کھانے والے یہ لوگ ہیں. تو جہاد کرو ایسے لوگوں سے جو میلاد مناتے ہیں. اور اگر جہاد کرنے کی طاقت نہ ہو، یعنی دیکھو انہوں نے وہابیت کے دوگلے پن کو بتایا کہ جہاں تعداد ہو وہاں لڑو، مارو. تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ آتنکوادی لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہے. جہاں ان کی تعداد بڑھتی ہے یہ جہاد کے نام پہ لڑنے کی بات کرتے ہیں، اور جب کہاں کم ہو، لڑ نہیں سکتے، تو کیا کرو؟ زبان سے بولو. وَجَاهَدُوا فِي لِسَانِهِ، زبان سے جہاد کرو. اور کہا وہ بھی نہیں کر سکتے، بہت کم ہو، کسی سنیوں کی بستی میں رہتے ہو اور 2-4 گھر ہو، اور اب بولنے میں ڈر لگتا ہو کہ سنی دھو نہ ڈالے، پیٹ نہ ڈالے، تب کیا کرو؟ کم از کم دل میں برا جانو. اور اس کے بعد تو ایمان ہے ہی نہیں. پھر تو ایمان کی دلیل سنیوں کا رد کرنا. ان کے نزدیک ایمان کی دلیل سنیوں کو ان کے مراسم سے روکنا. یہ کون سا فرقہ ہے یار؟ میرے سمجھ میں نہیں آیا. پوری انرجی یہ صرف سنیوں پر، اور وہ بھی ہندوستان کے سنیوں پر. ان کی اوقات نہیں ہے کہ مصر کے سنیوں سے پوچھے کہ تم کیوں جلوس نکالتے ہو، تم کیوں میلاد مناتے ہو. ترکیوں کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے، انڈونیشیا کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے، سوڈان کے مسلمانوں سے یہ نہیں پوچھتے، امریکہ مانچسٹر کے اور انگلینڈ کے ہائیلینڈ کے مسلمانوں سے نہیں پوچھتے. ہم نے گزشتہ سال ایک DVD نکالی تھی اور بتایا تھا 156 ممالک ہے. کتنے دنیا میں؟ 156 ممالک جہاں میلاد النبی منایا جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جہاں جلوس نکالے جاتے ہیں. صرف ایک سعودیہ خبیثوں کا علاقہ جہاں نہیں نکلتا. اور وہ اس لیے نہیں کہ سنی نہیں ہے، وہاں اس لیے کہ وہاں ظالم فرعون اور نمرود کی شکل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے. کچھ فرعونی ہیں جو موسیٰ کی پیدائش سے چڑ گئے ہیں، کچھ نمرودی ہے جو ابراہیم کی ولادت سے چڑ کھاتے ہیں. یہ ان کا ایک تصور ہے. آئیے ایک اور صاحب کو سنیں، جوابات تو میں حدیث سے بعد میں دوں گا. اس کا نام ہے عمران. اور ابھی حال یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث تھی، سرکار نے فرمایا تھا قرب قیامت گمراہ کرنے والے لوگ نکلیں گے، اور ایسے نکلیں گے فرمایا کیڑے مکڑوں کی طرح. ادھر کیڑے مارو، ادھر سے کونے سے نکلیں گے، ادھر مارنے جاؤں گے تو ادھر سے. حال ابھی یہی ہے کہ ان جماعتوں میں ہٹ چھٹ پیا کوٹ اور ٹائی پہننے والا بھی کیڑے مکڑوں کی طرح نکل پڑے. کیا بول رہے ہوش نہیں. اب ذرا سنیے اس کی خرافات اور بکواسیں. اس کا نام ہے عمران. عمران برادرز بولتے ہیں، حیدرآباد کا ہے. کسی زمانے میں ذاکر نائک کا چیلا بولتا تھا اپنے آپ کو، اب بولتا ہے ذاکر نائک مجھے کیا بتائیں گا، میں اس کا باپ ہوں.
خود اس نے ایک اپنی ایک سینٹر قائم کیا حیدرآباد میں. اب ذرا اس کی بکواس سنیے. اچھا قیامت کا دن واقع ہو گیا, سمجھو قیامت قائم ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ بولے اچھا چلو کون کون ہے میلاد منائے, تو ہم پورے منائے, ہم پورے, اللہ منائے. تب یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے نا, منائے بلکہ اس میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں اٹھیں گا, کوئی صحابی کا نہیں اٹھیں گا, پورے 1400 سال بعد والوں کا اٹھیں گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے ارے تم لوگ کیوں منائے؟ اللہ ہمارے نبی سے محبت تھی, عاشق رسول تھے, منائے. اچھا ایسا, اچھا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے؟ کیا ہے کہ اللہ معاف کر دو, بولیں گے کیا کر رہے تم لوگ؟ اللہ پلٹ کے بولے گا کمبختوں, میرے نبی کے صحابہ جو نہیں کیا وہ تم کیوں کیے؟ بک رہا ہوں جنون میں نہ جانے کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. قیامت کا دن واقع ہو گیا. عمران بن حضرت بول رہا ہے قیامت کا دن قائم ہو گیا, سب جمع ہو گئے. اللہ نے کہا میلاد کس کس نے منایا, ہاتھ اٹھاؤ. تو سب ہاتھ اٹھائیں گے, میں نے منایا, مطلب سارے بریلوی سنی اٹھائیں گے ہاتھ. ابو بکر صدیق کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, حضرت عمر کا نہیں اٹھیں گا, عثمان غنی کا نہیں اٹھیں گا, حضرت علی کا نہیں اٹھیں گا. اللہ فرمائیں گا حضرت عائشہ کا نہیں اٹھیں گا. اللہ فرمائیں گا تم نے کیوں نہیں اٹھایا ہاتھ, تم نے کیوں نہیں منایا؟ کہیں گے اللہ ہم نے تو نہیں منائے, تو اس وقت میلاد نہیں ہوتا تھا, ہم نے نہیں منایا. تو اللہ پلٹ کر بولیں گا تم نے کیوں منایا, پلٹ کر بولیں گا. جملہ پہ غور کیجیے اس کی, یہ کفریہ جملہ ہے. اللہ سمتوں سے پاک, جہت سے پاک, جن کی توحید اتنی گڑبڑ ہو وہ چلے تقریر کرنے, پہلے اپنی توحید تو سدھار لو. اللہ پلٹ کر بولیں گے ہاں تم لوگ کیوں منائے؟ تو سارے سنی بولیں گے اللہ ہم عاشق رسول تھے. تو پھر اللہ کہیں گا ابو بکر تم کیوں نہیں منائے؟ تو کہیں گے اللہ معاف کر دیں. سب سے پہلا سوال عمران بن حضرت تو اہل حدیث ہے, یہ کس حدیث میں آیا ایسا ہوگا؟ یہ کس حدیث میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ. اچھا ہاتھ وہ اٹھواتا ہے جس کو معلوم نہ ہو. میں کہوں بھائی کون کون ہے جو جلوس میں جائیں گا, تب آپ سے ہاتھ اٹھاؤں تو مجھے معلوم نہیں ہے کون جائیں گا. اللہ تو عالم الغیب ہے, اس کو سب پتا ہے کس نے کیا کیا ہے. تو کہ ہاتھ اٹھاؤ, کیا جب ہاتھ اٹھیں گے تب پتا چلیں گا اس کو. تو سب ہاتھ اٹھائیں گے ہاں میں نے منایا. ابو بکر کا نہیں اٹھیں گا ان کا. تو یہ کس حدیث میں آیا؟ پہلا سوال. اب اگر تمہارے نزدیک تم کہو نہیں بھائی ہم نے حدیث تھوڑی بولا ہے, ہم نے تو ایک تصور پیش کیا ہے, قیاس کیا ہے. میں نے کہا آ گئے نا وہی, کل تک تو چلاتے تھے قیاس کرنے والا ابلیس, تو کیٹیگری میں وہی آ گئے. یعنی دین کے معاملے میں امت کے فائدے کے لیے قیاس کرو تو شیطان قیاس کرنے والا, مگر اپنا مطلب اور اپنا الو سیدھا کرنا ہو تو پورا قیاس پہ کام چلا لو. پھر نہ حدیث کی دلیل نہ قرآن کی دلیل. چلو تمہارا قیاس تمہیں پہ لوٹاتا ہوں. قیامت کا دن ہو گیا, اللہ تعالیٰ کہیں گا ابو بکر بھی ہوں گے, عمر بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے. اللہ فرمائیں گا ہاں چلو بتاؤ کون کون ہے جو بخاری پڑھتا تھا. ابو بکر کا ہاتھ نہیں اٹھیں گا, عمر کا نہیں اٹھیں گا, یہ اٹھائیں گے غیر مقلد, ہم پڑھتے تھے. اللہ کہیں گا ابو بکر تم کی نہیں, اللہ معاف کر دے ہمیں تو سوجا ہی نہیں کہ قرآن کے بعد کوئی افضل کتاب بنانی چاہیے. کیا بات ہے بھائی, سبحان اللہ, ہمیں تو سوجا ہی نہیں. وہ امام بخاری کو سوچا کہ قرآن کے بعد ایک افضل کتاب حدیث کے نام پر ہونی چاہیے, اور پھر غیر مقلد ملاؤں کو سوچا کہ نہیں صاحب بخاری, اس سے آگے بڑھنے کا نہیں. اچھا چلو ہاتھ اٹھاؤ کون کون اپنے آپ کو سلفی کہتا تھا. یہ سب ہاتھ اٹھائے. ابو بکر تم نے کیوں نہیں لکھا اپنے نام کے آگے ابو بکر سلفی, کیا بات ہے, واہ. عمر سلفی؟ اللہ کیا کرے معاف کر دے ہم کو, یہ بولیں گے. تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. ہمت ہو تو اس کے مقابلے میں اہل حدیث ہو, کوئی حدیث پیش کرتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میلاد نہ مناؤ, حدیث پیش کرتے. لیکن آئیے وہ گفتگو بعد میں ہوں گی, معراج ربانی کو بھی سن لیجئے. ایک اصل میں ہوتا کیا ہے, میں دکھانے سے پہلے ایک چیز سنا دوں آپ کو, بڑی خاص بات ہے. غیر مقلدوں کی ایک عادت ہے, اب بڑی گندی مثال ہے. ماں کی خاصیت یہ لکھی کہ جنگلی سور کی عادت ہوتی ہے کہ قطار میں چلتے ہیں, ایک کے پیچھے ایک, اور ایک سور گڑے میں جائیں گے تو پیچھے والے سارے سور گڑے میں جائیں گے.
ایک گرا تو دوسرا نہیں دیکھیں گا کہ یہ بھی گر رہا ہے تو میں رک جاؤں. وہی فطرت ان لوگوں کی ہے. ایک ملا ایک بات بولیں گا تو بھی چھٹ پائیے تک سب وہی بولیں گے. تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ ثم الحمدللہ قدر والے بھی ہیں, احسان والے بھی ہیں. احسان کا احساس کرنے والے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے انہیں فوراً یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ یہی وہ مہینہ مبارک ہے جس مہینے میں ایسی عظیم نعمت رب نے عطا کی تھی, لہذا پورا مہینہ اپنے حبیب کا ذکر کرتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں. مگر عجیب بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی کچھ لوگوں کے نزدیک بدعت نظر آتا ہے. بعض لوگ تو تجاوز کر کے شرک تک کہہ دیتے ہیں, اور کچھ لوگ جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ شرک نہیں کہتے ہوئے بدعت ضرور کہتے ہیں. دو لفظ اتنا استعمال کرتے یہ لوگ کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ شاید یہ اتنا اللہ کا بھی نام نہیں لیتے جتنا یہ دو لفظوں کا استعمال کرتے ہیں. اللہ کا بھی ذکر اتنا نہیں کرتے جتنا وہ بدعت, شرک, شرک یہ کام شرک, یہ بدعت, یہ شرک, یہ بدعت. نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے ایک بہت بڑے حصے کو, وہ اشیاء اور وہ چیزوں کو جو تعظیم رسول پر دلالت کرتی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی طرف ہمیں لے جاتی ہے, اس کو اسلام سے بدعت کہہ کے اور شرک کہہ کر خارج کر دیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ آنکھوں سے وہ حجاج اکرام دیکھتے ہیں کہ روضہ رسول پر بھی ان سے ادب نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے جب کہ روضہ رسول پر ادب نہ کرے تو پھر ذکر میں کہاں رسول کا ادب کریں گے, اور پھر ذکر کہاں کرے.